السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج آف اسلام۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے، تو اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، شکریہ۔ خدیجہ بنت خلیل رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کے سوا آپ کی ساری اولاد انہی سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی اس وفا شوہر بیوی کو یاد کرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ کے والد کا نام خلیل اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اپنے قبیلے میں اونچی حیثیت کے آدمی تھے۔ ہر شخص انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ مکے میں رہائش اختیار کی، وہیں فاطمہ بنت زہرا سے شادی کی۔ ان کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹی عطا کی جو مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 15 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلے خاوند کا نام عتیق بن عابد مخزومی تھا، ان سے آپ کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ دوسرے کا نام ابو حلا بن عباس تھا، ان سے آپ کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے، ہند اور حلا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے پہلا نکاح ابو حلا سے ہوا۔ عام الفیل سے 20 سال بعد فجار کی جنگ چھڑ گئی، جس میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اور شوہر لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے خاندان کا پیشہ تجارت تھا۔ باپ اور شوہر کی موت کی وجہ سے تجارت کا بوجھ آپ پر آن پڑا، لیکن عرب معاشرے میں عورت کے لیے تجارت کا پیشہ بہت مشکل کام تھا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے کام لیتی تھیں، انہیں مال تجارت دے کر دوسرے ملکوں کی طرف روانہ کرتی تھیں۔ رشتہ داروں کو اس کام کا باقاعدہ معاوضہ دیا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں میں صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کی دیانتداری کی شہرت مکے میں چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ یہ شہرت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی پہنچی، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اسے دگنا لے کر دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کو قبول فرما لیا۔ آپ کا یہ سفر تجارت انتہائی کامیاب رہا۔ چنانچہ تجارت کے سفر کے 2 ماہ 25 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نہایت سمجھدار اور شریف خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نوازا تھا، اپنے قبیلے میں باعزت تھیں، اس لیے ہر شخص ان سے نکاح کا خواہشمند تھا، لیکن قدرت نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی منتخب کر لیا تھا۔ اس طرح نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ مقررہ تاریخ کو آپ اپنے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے آئے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، 12.5 اوقیہ حق مہر مقرر ہوا، یہ 500 طلائی درہم کے برابر تھا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پہلی ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا پہلا لقب طاہرہ تھا، اس طرح آپ خدیجہ طاہرہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ نکاح کے بعد سرداران قریش اور دیگر لوگوں نے مبارکباد دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال و اسباب آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اس سے آپ کو روزی کاٹنے کی فکر سے بھی نجات مل گئی۔ اب آپ تھے اور اللہ کی عبادت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہر مشکل اور پریشانی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی، دلاسا دیتی اور پریشانی دور کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا کرتی۔ مثلاً آپ پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، بدن مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے کپڑا اوڑھو۔ جب کچھ دیر بعد گھبراہٹ دور ہوئی تو غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ حضرت خدیجہ سے بیان کیا۔ سیدہ خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔
اس کے بعد سیدہ خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ اس واقعے کو سن کر انہوں نے یقین کر لیا۔ یقین کے لہجے میں کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کو وطن سے نکالا جائے گا۔ اگر میں آپ کا وہ زمانہ ہوں تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اللہ کے حکم سے جب آپ نے نبوت کا باقاعدہ اعلان کیا تب بھی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہی آپ کا پیغام قبول فرمایا اور ایمان لے آئیں۔ مردوں، عورتوں، بچوں سبھی میں آپ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے صرف نبوت کی تصدیق بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سال تک کفار اذیت نہ دے سکے۔ اس میں بڑی حد تک سیدہ خدیجہ کا اثر کام کر رہا تھا۔ مکے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے۔ اس سے آپ کو بہت صدمہ ہوتا، لیکن یہ صدمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا، اس لیے کہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی اور مشرکین کے سلوک کو بے اثر کر دیتی تھیں۔ ساتھ نبی میں قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے حامیوں سے اور بنو ہاشم سے تمام تر تعلقات توڑ لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام لوگوں سمیت شعبہ ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک بڑا یہ زمانہ سخت تکلیف دہ تھا۔ بچوں کی بھوک سے بلبلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اس کا ٹائم میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ نے بھی ہر وہ تکلیف برداشت کی جو دوسرے کر رہے تھے۔ پتے کھا کر گزارا کیا۔ ان حالات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اثر و رسوخ سے کبھی کبھار کھانا پہنچ جاتا تھا۔ آخر کار قریش کے آپس کے تعلقات کے اختلاف کی وجہ سے 3 سال بعد 10 نویں میں مصیبت کا خاتمہ ہوا، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے وہاں سے نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی سخت تکلیف دہ ماحول سے نجات پائی، لیکن مسلسل تکالیف کی وجہ سے ان کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی۔ آخر کار رمضان 10 نبوی میں اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف انتقال فرما گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 64 سال 6 ماہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی قبر جنت المعلیٰ میں ہے۔ آپ کی وفات کے سال کو عام الحزن قرار دیا گیا۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس برتن میں کھانے کی کوئی چیز لا رہی ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں اللہ کا اور میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ نسائی کی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ جبرائیل بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حق تعالیٰ سیدہ خدیجہ کو سلام کہتے ہیں۔ سیدہ نے یہ سن کر فرمایا، سراپا سلامتی ہے اور جبرائیل پر بھی سلامتی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ سیدہ خدیجہ کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق آپ نے انہیں جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دی جو موتیوں کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خدیجہ کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دوں جو موتیوں سے بنا ہوگا، جس میں شور و گل اور محنت و مشقت نہیں ہوگی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ انہیں اکثر یاد کرتے تھے اور تعریف فرماتے تھے۔ قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ انہیں کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کنیت ابو قاسم تھی۔ بچپن میں مکے میں انتقال کر گئے۔ دوسرے صاحبزادے عبداللہ تھے، یہ بھی کم عمری میں انتقال کر گئے۔ ان کے لقب طیب اور طاہر تھے، اس لیے یہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں اور دوسری صاحبزادیاں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔